اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی حاکمیت جو عورتوں پر ہے اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اور حقوق جو عورتوں پر مردوں کے ہیں، مردوں پر عورتوں کے ہیں، ان کی بخوبی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی ہے۔ پڑھتے ہیں، معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال رجل کی جمع یعنی مرد، قوامون مرد جو ہیں قوام ہیں۔ قوام کا مطلب ہے حاکم ہیں، حکمران ہیں، علی النساء عورتوں پر۔ الرجال قوامون علی النساء، قوامون قیام سے ہوتا ہے نا، سیدھا کرنے والے، یعنی جب سیدھا بندہ جیسے کھڑا ہوتا ہے تو یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ حکمران ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکمران ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یا مرد عورتوں پر نگران ہیں۔ بما فضل اللہ، اس بنا پر کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضهم ان میں یعنی بعض کو، یعنی مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، علی بعض یعنی عورتوں پر۔ یہاں بعض سے مراد مرد اور بعض دوسرا مطلب ہے عورتوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ وجہ پھر آگے اللہ نے بتائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَبِمَا اور اس لیے کہ انفقوا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال سے، یعنی مرد اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں عورتوں کے لیے۔ جب شادی کرتے ہیں تو ان کو حق مہر دینا ہوتا ہے، پھر گھر کا خرچہ چلانا، سب کچھ کرنا یہ مرد کرتے ہیں نا۔ فالصالحات اور جو نیک عورتیں ہیں، قانتات وہ تو فرما بردار با ادب ہوتی ہیں، حافظات للغیب وہ حفاظت کرتی ہیں، غیب کا مطلب جب خامد گھر میں نہیں ہوتا تو وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے جسم و جان کی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اور خامد کے مال کی حفاظت کرتی ہیں جب وہ گھر میں نہیں ہوتا، للغیب جب وہ غیب ہوتا ہے یعنی پیٹھ پیچھے اس کے، بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے، یعنی اس وقت جب خامد گھر میں نہیں ہوتا اس وقت عورتوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے،
اس لیے اللہ نے فرمایا بما حافظ اللہ، پھر وہ حفاظت کرتی ہیں تو ان کی حفاظت میں اللہ ان کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ گویا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت جب خامد ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ ان عورتوں کے پاس بما حافظ اللہ کا مطلب اللہ حفاظت کرتا ہے ان کی آبرو کی، عزت کی، ان کے خامد کے مال کی۔ اللہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ جو ہیں اس وقت مکمل اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر عورت خامد کی غیر موجودگی میں کوئی کام غلط کرتی ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون، اور اگر تمہیں خدشہ ہو، خوف ہو، نشوزہن، کہ وہ عورتیں جو ہیں سرکشی کریں گی یا نافرمانی کریں گی مردوں کی، فَعِظُوهُنَّ، تو ان کو آپ سمجھاؤ، یعنی سمجھاؤ ان کو، سمجھاؤ بجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ یہ کام غلط کر رہے ہو۔ اگر وہ نہ مانے تو وَاہْجُرُوهُنَّ، پھر وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر ان کے بستروں سے الگ، ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ ہم بستری نہ کرو۔ اگر پھر بھی نہ مانے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر ان کو مارو، یعنی مارنا یہ نہیں ہے کہ ان کو جان سے مار دو یا ان کو بہت سخت سزا دو، مطلب ہے ان کو زخمی نہ کرو، ان کو ایسی نہ مارو کہ ان کو نشان پڑ جائیں۔ مارنا یہ ایک تنبیہ ہے جس میں اللہ نے فرما دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ پھر وہ ان کے عورت کے خاندان سے، پھر مرد کے خاندان سے بندے بلا کے وہ آپس میں راضی نامہ کرا دیں۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر آگے حکم آئے گا کہ طلاق کی بات آئے گی۔ تو اللہ یہاں تک اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر ان کو مارتے ہو تو اس کے بعد ان کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، اور اگر وہ فرما بردار ہو جاتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان پر کوئی بہانے نہ ڈھونڈو، ان پر الزام لگانے کے، ان کو تکلیف دینے کے کوئی بہانے نہ ڈھونڈو، کوئی اور طریقے نہ تلاش کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیاً کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر، بہت بڑا ہے، یعنی خود بڑے نہ بن جاؤ، اللہ بڑا ہے سب سے، اللہ کا حکم مانو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ گھر کے ماحول کو بہتر بنا دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زبیر نے اپنی لڑکی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوا، خامند نے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ مار دیا، ایک تماچا رسید کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی، یہ تو پہلی دفعہ اس نے مجھے یہ مارا ہے، تو یہ تو زیادتی کی ہے۔ تو اس حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی کہ اس طرح سے میرے خامند نے مجھے مارا ہے۔ والد اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ دیکھیں جی میری بیٹی کو یہ جو ہے نا اس خامند نے، یعنی اس نے مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس زور سے سعد بن ربی نے اسے تماچا مارا ہے وہ بھی اتنے ہی زور سے اس کو ماریں۔ اب یہ فیصلہ جب ہوا، یہ دونوں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے لگے تاکہ بدلہ لے لیں، تو ابھی جانے نہ پائے تھے کہ آیت یہ نازل ہو گئی، یہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حکمران ہیں۔
بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر جب یہ بات آئی تو یہاں پر آپ اسی آیت میں دیکھیں، اگلے حصے میں اللہ نے فرما دیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ عورتیں نیک جو ہوتی ہیں نا، وہ فرما بردار باادب ہوتی ہیں اپنے خامند کی، اور حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں للغیب، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی۔ بما حافظ اللہ، اللہ بھی ان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ واللتی تخافون، اللہ فرماتا ہے دیکھیں یہاں پر تخافون، اگر تمہیں خوف ہو نشوزہن، کہ وہ نافرمانی کریں گی، فاعظوہن، ان کو پیار سے سمجھاؤ، آرام سے سمجھاؤ، نہیں مانتی، واہجروہن فی المضاجع، تو ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں مانتی واضربوہن، تو پھر ان کو مارو۔ تو یہاں پر مارنے کا حکم آ گیا۔ اب یہاں پر جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ حکم فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ یہ جس طرح خامد نے اس کو مارا ہے یہ بھی اتنے زور سے اس کو ماریں۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آیت آ گئی اور معلوم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور اللہ کا حکم یہ سنا دیا کہ اب انتقام لینے کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ عورت اگر نافرمانی کرتی ہے یا سرکشی کرتی ہے، اگر مرد اس کو مار دیتا ہے تو وہ مرد پر کوئی الزام نہیں آتا، کیونکہ اللہ کا حکم موجود ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ عورتوں کو اگر وہ بات نہیں سمجھتی اور ان کا بستر علیحدہ کرو، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر ان کو مارنے کا حکم آ گیا۔ تو اس لیے عورتوں کو مارنے کا حکم جب اللہ نے خود دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب آپ یہ قصاص نہیں لے سکتے، یہ ختم ہو گیا، قصاص انتقام لینے کا حکم منسوخ کر دیا۔ اب غور کریں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آپ حصے بنا لیں اس آیت کے۔ پہلا حصہ جو ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں عورتوں پر حکمران ہیں، یعنی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہے، ان کے حکمران ہیں۔ بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ قوام جو اس میں لفظ آیا قوامون، قوام کا مطلب قائم رکھنا، قائم کرنا، چلانا، تو گھر کو چلانے والے مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو بیوی مشورہ دے سکتی ہے، اور اس کا مشورہ اچھا ہوتا ہے تو اس کو چلا سکتے ہیں، اس کی بات مانی جا سکتی ہے۔ تو قوام گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے جس میں کہ وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس کے تمام امور کام عورت کے سپرد کر دیے جائیں۔ تو اب غور کریں، جب عورت کے سپرد گھر نہیں کیا جا سکتا، یعنی گھر کی سربراہ وہ نہیں بن سکتی، تو پھر ملک کی سربراہ کیسے بن سکتی ہے؟ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سب کچھ سمجھا دیا۔ عورتوں اور مردوں کے بارے میں اللہ کا حکم بڑا خوبصورتی سے سمجھ آ گیا۔ پہلی بات کیا تھی کہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، تو اللہ نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں، کیونکہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں اس بات پر کہ گھر کا نظام چلانا، اخراجات پورے کرنا، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا مرد کا کام ہے۔
مرد گھریلو ضرورتوں کو پورا کرنے اور کسب معاش کرنے کا ذمہ دار ہے، جبکہ عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام خوبصورت بنایا ہے۔ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ تم میں سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ ہیں اور نگران ہیں، ان پر مسلط حکمران ہیں۔ اللہ نے ان کو ان پر قائم کر دیا ہے، قوامون یعنی قائم کر دیا ہے۔ تو اس لیے کہ پہلی بات کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم تو خود کماتی ہیں، وہ کمانے کی اجازت مرد نہ دے تو کیسے جا سکتی ہے گھر سے باہر؟ تو گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتی، تو یعنی عورت گھر سے باہر جائے گی تو مار کھائے گی، کیونکہ شریعت میں اگر شریعت میں جن باتوں پر عورت کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر بغیر شرعی وجہ کے اگر گھر سے باہر عورت نکلتی ہے تو مرد کو حکم ہے کہ وہ اس کو مار سکتا ہے۔ تو اس لیے عورت جو ہے وہ اگر کہے میں تو خود کمائی کرتی ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ غلط ہے۔ وہ کمائی نہیں کر سکتی اگر وہ ماحول ایسا ہو، اسلامی ماحول ہو جس میں اس نے کام کرنا ہے اور مرد اجازت دیتا ہے اور اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ٹھیک ہے تو پھر بہتر ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ پہلی بات جو بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، مرد جو ہے تو یہ مرد خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ انہیں لباس بھی دیتے ہیں اپنی عورتوں کو، ان کو رہنے کی جگہ بھی مہیا کرتے ہیں، اس لیے کہ مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر عورت کہے نہیں جی میرے پاس، عورت کو کس نے دیا؟ اگر عورت وہ کہتی ہے مکان میرے ابے نے دیا ہے، تو ابا اس کا کون مرد نہیں ہے کیا؟ اگر اس کے باپ نے اس کو دیا ہے تو باپ اس کا مرد ہے نا، اس نے دیا ہے نا۔ تو اگر یعنی مرد ہی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اس لیے آپ دیکھیں نا مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، ہے نا جی۔ تو عورت مرد پر انحصار کرتی ہے، اس کی محتاج ہے، والدین کی محتاج ہے۔ اگر وہ بچی ہے، پیدا ہوئی ہے تو اپنی والدین کی محتاج ہے، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر اپنے خاوند کی محتاج ہے۔ تو عورت محتاج رہتی ہے، ضرورت مند ہے، کیونکہ خاوند کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کی زندگی کو علیحدگی کی طرف لا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو حق دیا ہے، اس لیے خاوند کی فضیلت ہے نا، خاوند بڑا ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں، تمام بڑے منصب جو ہیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ نبی بھی مرد بن کے آئے، کوئی عورت نبی نہیں آئی۔ رسول بھی نبی آئے، کوئی عورت نبی نہیں تھی، کوئی عورت رسول نہیں تھی۔ اور آپ دیکھیں جہاد بھی مرد ہی کرتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ جہاد نہیں کر سکتی، کیونکہ مرد اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، یہ جہاد کرتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی۔ اذان تک دیکھیں نہیں دے سکتی، اذان بھی مرد دیتا ہے۔ غور کریں، اذان عورت نہیں دے سکتی، تو پھر گانا کیسے گا سکتی ہے؟ شریعت میں اجازت نہیں ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پھر انگریزوں کی جو دوسرا کلچر جو اسلام کے اندر ہندوؤں کا، انگریزوں کا، دوسروں کا جو بیچ میں آیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں اسلام کے اندر آئی ہیں۔ عورتیں جو ہے نا باہر آئیں، وہ گانے بجانے اور دوسری چیزیں شروع کی۔ اسلام کے اندر دیکھیں اذان نہیں پڑھ سکتی، وہ تو اذان نہیں دے سکتی، تو پھر وہ گانا کیسے گا سکتی ہے؟ تو عورت اذان نہیں دے سکتی، خطبہ جمعہ کا نہیں دے سکتی، نماز کی جماعت نہیں کرا سکتی،
یہ سب مرد کراتے ہیں، یہ سب فضیلتیں مرد کو حاصل ہیں۔ نکاح جو عورت کا ہوا ہے اس کی خود مالک نہیں ہے، نکاح کا مالک اس کا خاوند ہے، کیونکہ وہ طلاق کا حق رکھتا ہے، تو اس کے پاس وہ اس کی نکاح کا ضامن ہے، نکاح کا مالک وہ ہے، نکاح کو قائم رکھے، اس کو توڑ دے، وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ مرد کی فضیلت تو ہے نا، دیکھیں مرد کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں عورتوں پر قائم ہیں، ان کو یعنی ان پر حاکم ہیں۔ پھر غور کریں اس میں، دیکھیں عقل کی پختگی جو ہے وہ مرد میں ہے، وقار اور صبر جو ہوتا ہے نا مرد میں بہت ہوتا ہے، عورت میں اتنا نہیں ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا حق ہوتا تو دن میں کئی دفعہ طلاقیں دے چکی ہوتی کیونکہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اس لیے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا، مرد کو دیا گیا ہے، کیونکہ مرد صبر کرنے والا ہوتا ہے، اس میں صبر بہت ہے اور بہادر جفا کش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مضبوط کیا ہے تاکہ وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ عورتیں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، نان نفقہ، رہائش، کپڑا، روٹی کپڑا، مکان، مہر، حق مہر اور دوسری ضروریات پوری کرتے ہیں، اس لیے مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ مرد کے پاس عبادت ریاضت کرنے کا بہت وقت ہوتا ہے عورتوں کی نسبت، کیونکہ عورتیں جو ہیں مہینے میں تو ہفتہ تو ان کا ان میں چلا جاتا ہے، حیض میں چلا جاتا ہے، یہ ماہواری جو ہے یہ اس میں چلا جاتا ہے، وہ عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ تو مرد کے پاس وہ زیادہ ٹائم ہوتا ہے، عبادت میں زیادہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بچہ پیدا کرنے کے بعد نفاس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کتنے عورت لے لیتی ہے، اور مرد ان دنوں میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے نا مرد کو۔ اور سب سے بڑی بات، طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو تو نہیں ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رجوع کرنے کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مرد کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے قول و فعل سے مرد کی اگر نافرمان ہو جائے تو مرد حاکم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرد حاکم ہے۔ اسی آیت میں ارشاد ہوا کہ واللتی تخافون نشوزہن، کہ اگر عورت نافرمان ہو جائے، سرکش بن جائے، فعظوہن، تو مرد اس کو سمجھائے۔ اب یہ حکم ہوا کس کو سمجھائے؟ ابھی عورت کو، تو کون سمجھا رہا ہے؟ خامند، مرد۔ یہ مردوں کا مقام دیکھیں، ان کی رتبہ دیکھیں۔ فعظوہن، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ جو تم نے غلطی کی ہے۔ اگر وہ نہ مانے، وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر اس کے ساتھ ہم بستری چھوڑ دو، اس کو اپنے ساتھ نہ لٹاؤ۔ یہ وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ یعنی بستر الگ کر دو اس کا۔ تو یہ اگر پھر بھی وہ نہ مانے عورت، تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو مارو۔ تو اللہ نے حکم دیا، دیکھیں وَضْرِبُوهُنَّ، تو اس کو مارو تاکہ وہ سمجھ اس کی آ جائے۔ تو یہ جو ہے اب دیکھیں کہ مردوں کی فضیلت ہے کہ حاکم تو ہیں، کہ پہلے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتی وہ بستر الگ کر دو ان کا، پھر بھی نہیں مانتی تو مارنے کا حکم ہوا۔ کہ مارنا ایسے نہیں ہے کہ ان کو تو حکم ہوا کہ مارنے کا، بھئی وہ زخمی نہ کرو، نہ اس کو نشان لگاؤ، مطلب یہ ہے کہ مارنے کا اس کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر وہ مارنے کے بعد بھی سمجھ جائے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، تو پھر وہ مان جائے اور وہ فرما بردار ہو جائے مارنے کے بعد، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو اسے تکلیف دینے کا، کیونکہ وہ تو فرما بردار ہو گئی ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ زندگی اچھی بسر کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا اور بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو ہی بڑا سمجھو، اور مرد جو ہے پھر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا حکم مانے، جتنا تک اللہ نے اجازت دی اتنا تک استعمال کرے، یہ اللہ نے حکم دے دیا۔ تو اسی طرح آپ غور کرو کہ مرد کا افضل ہونا، اللہ تعالیٰ نے یہ عورت اگر سرکش اور نافرمان ہو جاتی ہے تو مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانے کا اختیار دیا گیا، جبکہ عورت کو کسی جگہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ مرد پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ مرد کو اختیار دیا ہے اللہ نے کہ
کہ وَضْرِبُوهُنَّ کہ اس کو مار سکتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے کا حق بھی اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس کی عظمت اللہ نے مرد کو عظمت دی ہے اور مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کہ جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کھاؤ تو اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو ان کو بھی پہناؤ، ان کے چہرے پر مت مارو، اور ان سے علیحدگی اگر کرنی ان کے ساتھ یعنی ان سے علیحدگی کر لو اگر وہ نافرمان ہو جاتی ہیں، بستر ان کے الگ کر دو، اور لیکن مکان ان کا الگ نہ کرو۔ یہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکان الگ نہ کرو، یعنی آپ بستر الگ کر دو، یا اگر اس کے تعلقات یعنی کہ اگر یعنی اس کے ساتھ جو حکم ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو جب بستر ان کے الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ ہم بستری چھوڑ دو، اور لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کا گھر ہی علیحدہ کر دو، اپنے گھر سے نکال دو، یہ نہیں ہے، اور نہ ہی گھر سے نکلنے کا عورت کو حکم ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو بہت بڑی گناہ گار ہوگی، اور جو بندہ گھر سے نکالے گا تو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ گار اور مجرم کہلائے گا۔ یاد رکھیں عورت محکوم ہے اور مرد کے تابع ہے، اس لیے مرد کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے عورت کو پیدا کیا گیا۔ آپ دیکھیں نا، حوا کو آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ سکون پائیں، آرام پائیں۔ پھر اولاد کا سلسلہ اللہ نے بعد میں جوڑا، کیونکہ جنت میں کتنا عرصہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ساتھ رہے، تو اولاد کا سلسلہ تو بعد میں ہوا جب دنیا میں آئے۔ تو پہلا کام جو تھا وہ عورت کو پیدا کرنے کا، وہ مرد کو سکون اور اطمینان دینا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو سکون اور اطمینان دیا گیا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے، ہماری ماں جو ہیں اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام۔ تو اس لیے ہمیں یہی حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے سکون اور اطمینان بن جائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد عورت بیوی کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مرد کو فضیلت دی گئی، مرد کا ترکے میں حصہ بھی دگنا ہے، عورت کا آدھا ہے۔ اب غور کر لیں مرد کی فضیلت کو اور زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی کو آدھی رکھا ہے، 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر گواہ بنتی ہیں، جبکہ مرد کو پوری گواہی کا حق دیا گیا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے نا، اللہ نے مرد کو دی ہے۔ اسی طرح رمضان شریف آتا ہے تو رمضان کے پورے روزے مرد رکھ لیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے رمضان کے روزے کی کتنی فضیلت ہے، جبکہ عورت رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حیض کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے۔ تو مرد کو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، احترام دیا، فضیلت دی ہے۔ اسی طرح سے آپ غور کریں کہ مرد کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ ایک سے زیادہ یعنی 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے، اگر عدل قائم رکھے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ عورت ایک کے سوا دوسرا خامند نہیں رکھ سکتی۔ یہ صرف فضیلت مرد کو ہے کہ مرد 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کر کے اپنی بیویاں بنا سکتا ہے، جبکہ عورت ایک ہی خامند رکھے گی، اس کو ایک سے زیادہ خامند رکھنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ مرد کی فضیلت ہے کہ اللہ نے مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا بیک وقت حکم دے کر اس کی فضیلت واضح کر دی ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرد کی فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم میں دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ تو مرد کی فضیلت جو ہے وہ واقعی فضیلت ہے، اس میں عورت کبھی یہ نہ سمجھے کہ مرد جو ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ مرد عورت پر حکمران ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं, वो कौम हरगिज़ फलाह नहीं पाएगी जिसने अपने अमूर एक औरत के सपुर्द कर दिए। बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी औरत सरबराह नहीं बन सकती, घर की सरबराह नहीं बन सकती, मुल्क की सरबराह नहीं बन सकती। सारे अमूर जो हैं, सारे काम औरत के सपुर्द नहीं किए जा सकते। मर्द घर का सरपरस्त भी है, सरबराह भी है, मुंतज़िम भी है, और मर्द मुल्क का सरबराह, मुल्क का सरपरस्त और मुंतज़िम भी बन सकता है। तो ये अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फजीलत दी है। औरत को कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 222 पढ़ें तो अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की खेती करार दिया है। खेती जैसे ज़मीन होती है, ज़मीन के अंदर किसान जो होता है वो ज़मीन में हल चलाता है, पानी डालता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर अल्लाह पर तवक्कल करता है कि अल्लाह इस बीज को उगा कर अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त बनाए और उसको मुनाफा दार फसल अता करे। तो यही हाल होता है कि ये जो है इसी को अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाया कि औरतें जो हैं वो आपकी खेती हैं। इसलिए औरत एक ज़मीन है जिसमें मर्द जो है हल चलाता है, बीज डालता है और फिर अल्लाह पर तवक्कल करता है, फिर अल्लाह ताला उसको औलाद से नवाजता है। गौर करें कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। हाँ, एक और फजीलत भी देखें कि औरत जो है वो मर्द के हुक्म के बग़ैर रोज़ा नहीं रख सकती। यानी नफल रोज़ा वो औरत मर्द के हुक्म के बग़ैर नहीं रख सकती। अगर उसने नफल रोज़ा रखना हो तो पहले अपने मर्द से इजाज़त लेगी। अगर मर्द इजाज़त नहीं देगा तो नफल रोज़ा वो नहीं रख सकती। नफल इबादत करने के लिए भी वो इजाज़त लेगी कि क्या पता उसका दिल करे उसको मिलने को और वो इबादत में मसरूफ़ हो या रोज़ा रखा हो। लिहाजा उससे औरत को मर्द को खुश करना, मर्द की ज़रूरत को पूरा करना उसकी नफली इबादत से अफजल है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो औरतें जो अपने खामिद की फर्मा बरदार होती हैं, इताअत गुज़ार होती हैं, सौम व सलात की पाबंद होती हैं, वो जन्नती औरतें होती हैं। तो इनके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। तो इसलिए जो है ये अल्लाह ताला की रहमत होती है। यहाँ पर एक और बात गौर करें, ये मर्द की और फजीलत है कि अगर मर्द औरत को बिस्तर पर बुलाता है और वो नहीं आती, यानी मर्द की नाफरमानी करती है, वो बिस्तर पर बुलाता है, ये वहाँ नहीं आती, तो फिर सुबह तक उस औरत पर फरिश्ते लानत करते रहते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है। तो मर्द को अल्लाह ताला ने औरत पर फजीलत दी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसाई, कि मर्द जो हैं कव्वामूना हाकिम हैं अलन निसाई औरतों पर, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, कि औरतों पर मर्दों को अल्लाह ने फजीलत दी है। ये अल्लाह ताला हैं जो बज़ाते खुद जिसने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला जो चाहे वही कानून चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कानून को हम तक पहुंचाने वाले हैं। उनकी यानी आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बड़ा करम फरमाया, अल्लाह के कानून को हम तक पहुंचाया है। इसी आयत में आप गौर करें, आगे इरशाद आ रहा है, आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। देखें अल्लाह ताला बड़े खूबसूरती से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसका कि औरतें नेक कौन सी होती हैं। पहला हिस्सा मैंने अर्ज़ किया और उसकी मैंने तशरीह कर दी कि मर्द औरतों पर फजीलत रखते हैं। अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिन व बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम। इस तक मैंने आपको बता दिया। अगला हिस्सा जो है उसमें अल्लाह ताला
عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں۔ فالصالحات، پس وہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، قانتات، وہ تو فرما بردار ہوتی ہیں۔ قانتات کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، با ادب، یعنی اس کا مطلب ہے با ادب، ادب رکھنے والی، فرما برداری کرنے والی، اس کو قانتات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں، یعنی فرما بردار ہوتی ہیں، ادب والی ہوتی ہیں۔ للغیبی، یہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، یہ اگر خامد موجود نہ ہو، غیب میں ہو، یعنی بما حافظ اللہ، پھر وہ اس کی خامد کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بما حافظ اللہ، جب خامد گھر میں نہیں ہوتا تو اللہ عورت کے پاس ہوتا ہے، وہ حفاظت کرنے میں اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اس لیے بما حافظ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے، کیونکہ حفاظت حافظات للغیب، یعنی حفاظت کرنے والی، غیب میں مرد جب گھر میں نہیں ہوتا تو وہ عورتیں حفاظت کرنے والی۔ پھر اللہ نے خود فرمایا بما حافظ اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے میں خود تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جب حفاظت کرتی ہو نا، مال جو اپنے خامد کا ہے اس کی، اور جو ہے اپنی عزت کی، میں ساتھ ہوتا ہوں تمہارے۔ تو اللہ جب عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ بتائیں کہ اگر خامد کی غیر موجودگی میں عورت کسی غیر سے تعلق پیدا کرے تو اللہ کے سامنے وہ کیا جواب دے گی قیامت کے دن؟ اگر خامد کا مال ہے اور اس کو وہ اپنے میکے میں تقسیم کرے یا اپنے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کو بھیجتی رہے چوری چوری، تو وہ اگر ایسا کام کرے تو آپ بتائیں کہ پھر وہ اللہ کو کیا جواب دے گی؟ تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح خیانت والی جو عورتیں ہوتی ہیں، پھر ان کا حال قیامت کے دن بہت خراب ہونا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرما دیا، یہ اتنے حصے میں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، باادب ہوتی ہیں، اور خامد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے، حفاظت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب مرد گھر سے باہر روزی کمانے چلا جاتا ہے نا، تو وہ اس وقت عورت اکیلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور اگر عورت اس وقت کچھ مسئلہ اس کو ہو، کوئی پرابلم ہو، اور اللہ کو یاد کرے، اللہ کی مدد فوراً پہنچتی ہے۔ یہ تو ایمان کی بات ہے نا، اللہ نے قرآن میں جو فرمایا حق ہے، سچ ہے، اور یہ سچ ہے۔ اس لیے بما حافظ اللہ، اللہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اس وقت، عورت کی بھی، مال کی بھی، تو کیونکہ عورت تو کمزور ہے، حفاظت نہیں کر سکتی، اس وقت اللہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس وقت مسئلہ بن جائے گھر میں، تو چور آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، تو عورت صرف اتنا عرض کرے یا اللہ مدد فرما، بس پھر وہ دیکھے کتنی مدد آتی ہے۔ ایک دم اسی وقت حالات بدل جائیں گے، کچھ نہ کچھ ایسے کام ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود بخود مدد فرمائے گا، اور وہ سب کچھ، وہ جو کرنے والے، چوری کرنے والے ہوں گے یا جو بھی نقصان پہنچانے والے ہوں گے، عزت و آبرو کی نقصان پہنچانے والے جو بھی ہوں گے، وہ یا تو زمین میں غرق ہوں گے یا ان کو کچھ ہو جائے گا تو وہ ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکیں گے ان کے، کیونکہ اللہ کی مدد، اللہ نے فرمایا کہ بما حافظ اللہ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں مدد میں۔ پھر بتائیں، تو یہ اللہ مدد میں ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کی بات ہے نا، عورت اگر اللہ پر ایمان رکھے اور اس طرح کی مضبوط ہو تو پھر تو اللہ کی مدد ساتھ ہے نا۔ تو اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے خامند کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کے حقوق کی مکمل پاسداری کرتی ہیں، اور اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، اور خامند کی غیر موجودگی میں اس کے ناموس اور اپنے ناموس کی حفاظت، اور اولاد کی حفاظت، اور مال جو خامند کا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، کتنی خامند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بہت بڑا کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود مدد کرنے والا ہوتا ہے اس وقت۔ اور خامند کی غیر موجودگی میں جو مال و اسباب ہوتے ہیں وہ خامند کے، اس کی حفاظت وہ کرتی ہیں، تو اللہ ساتھ مدد کرتا ہے۔
اور گھر اور بچوں کی حفاظت کرنا، یہ عورت جو ہے اللہ کی مدد پر ہوتی ہے۔ جب عورت کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تو اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ عورت کو مکمل سپورٹ دی ہے، فل حمایت دی ہے، فل مدد دی ہے۔ لیکن وہ عورت جو اپنے خامند کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی باادب ہوتی ہے اور امانت دار ہوتی ہے، شوہر کے مال کی، شوہر کی عزت کی، اس کے رازوں کی اور بچوں کی تربیت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ راز بھی ہوتے ہیں نا، جیسے مرد عورت آپس میں ملتے ہیں، ان کے راز ہیں، اور گھر کے اور بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ جو عورت ہوتی ہے نا، وہ راز اپنے دوسروں کے سامنے نہیں کھولنے، جو کھولتی ہے نا تو پھر وہ قیامت کے دن وہ عذاب قبر تو ہوگا، لیکن وہ جو قیامت کے بعد کا جو عذاب ہے وہ پھر شدید ترین ہے۔ اس لیے مرد جو ہے وہ اپنے عورت کے رازوں کی حفاظت کرے، اور عورت جو ہے اپنے مرد کے رازوں کی حفاظت کرے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا یہ لباس ہیں، عورت اور مرد۔ یعنی یہ اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے خامند کے رازوں کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایسا سمجھیں آپ ننگی ہو گئی ہیں، آپ کے کپڑے نہیں ہیں، یعنی اس لیے کہ آپ لباس ختم ہو گیا آپ کا۔ یعنی اس کا مطلب ہے خامند کے رازوں کو ظاہر کرنا خود ننگا ہونا ہے۔ اسی طرح خامند کا اپنی بیوی کے رازوں کو ظاہر کرنا اپنے دوستوں میں یا کہیں، تو وہ خود ننگا اس کا ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا بیوی اور خامند اور بیوی جو ہیں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ تو اس لیے جو ہے لباس جو ہوتا ہے وہ ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ڈھکتا ہے۔ وہ اس لیے آپ جب اپنے آپ کو ڈھک لیں گے تو اپنی یعنی باتیں جو بھی ہوں گی، راز کی باتیں وہ دوسروں کو نہیں بتائیں گے، تو آپ اللہ کی بتائی ہوئی اس آیت پر پورے اتریں گے جس میں حکم ہوا کہ مرد اور عورت یعنی ہسبینڈ اور وائف، بیوی اور خامند اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات بتائی۔ اور اسی طرح بیوی جو ہوتی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ مال کی حفاظت کرتی ہے، مال خامند کا باہر نہیں، ادھر ادھر کسی کو نہیں دیتی جب تک کہ خامند اجازت نہ دے، اس سے پوچھ کر جو کام کرنا ہوتا ہے اسے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے، اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں خامند جو ہوتا ہے اس کے مال سے، اگر وہ کنجوس ہے تو اس کے مال سے عورت لے سکتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اتنا جتنی ضرورت ہے۔ اگر وہ ضرورت سے زیادہ لے گی نا تو قیامت کے دن اللہ کو پھر وہ ضرورت سے زیادہ جو لیا تھا وہ واپس دینا ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہی پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، فرمایا جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، بدکاری سے بچتی ہے اور اپنے خامند کی فرما برداری کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ عورت کو بچوں کی پیدائش کا فرض ہی نہیں دیا، بلکہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی لگائی ہے۔ بچوں کی تربیت بہت بڑا کام ہے اور یہ مرد نہیں کر سکتا، کیونکہ مرد کو روزی کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے، گھر میں عورت ہوتی ہے، عورت کا کام بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، اور وہ کیونکہ عورت کا سارا وقت بچوں کے ساتھ ہی اکثر گزرتا ہے، اس لیے عورت کے پاس کمانے کا کہاں وقت ملتا ہے، کیونکہ وہ امور خانہ داری، کبھی کھانا پکانا، کبھی کپڑوں کا دھونا، کبھی گھر کی صفائی، کبھی دوسرے کام، تو وہ مصروف ترین ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ مرد کمانے کے لیے جاتا ہے، عورت گھر میں وہ سارے کام کرتی ہے تو اسی میں مصروف ہوتی ہے، اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اسی کے ہی ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا اہم کام ہے، وہ اس کو اکیلے چھوڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح بعض عورتیں جو کام کرنے والی ہوتی ہیں، دوسرے اپنی نوکری پر جا رہی ہیں، پیچھے بچے کسی کے حوالے کر کے جاتی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ جو ہے نا یہ بچے جو تھے اس کی ذمہ داری تھی تمہارے اوپر کہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے اندر جو ہے اسلام اور دین کو آگے ان کے اندر رچا بسا کر ان کے کردار میں، ان کی تربیت میں ڈالنا، تو وہ آپ نے کیا کیا تھا؟ تو وہاں کیا جواب دے گی؟
اس لیے یاد رکھیں کہ جب عورت بچی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، تو اس کو باپ اس کی کفالت کرتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر خامند اس کی کفالت کرتا ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے تو بیٹا یا بھائی یا قریب ترین رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ اس کے کفن دفن اور باقی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر اسلامی حکومت ہو تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کفن دفن کی ضروریات اور سارے تقاضے پورے کرے. اگر عورت اپنی مرضی سے دیکھے نا کوئی کام کرنا چاہے تو اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ذمہ داری کا جواب دے گی. ساری اس کی ذمہ داریاں، جیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے، بچوں کے اخلاق کی تشکیل کی ماں کی گود ہوتی ہے، وہ ذمہ داری ہے. بچوں کو خوش اخلاق بنانا، محبت، ایثار، باہمی میل جول اور ان میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنا، یہ ماں ہی سے آتا ہے. تو وہ ماں ہی ہوتی ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ دین بھی سیکھ جاتے ہیں، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں. تو یہ آج کل کی مائیں تو اس طرح ہے کہ خود وہ دوسروں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں اور موبائل فون ہیں اور جناب باتیں ہو رہی ہیں، اور بچے کو جو ہے نا وہ ایک موبائل اور ایسی چیز دے دیتے ہیں. جب بچہ جو ہے نا وہ اس سے گیمیں کھیلتا رہے یا اس کو وہ کرتا رہے تو اس کی ساری جو تخلیقی اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں بچوں کی وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں، ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، تباہی ہے ساری. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں یہودی جو ہیں وہ انہوں نے ان کے گھروں میں دیکھیں تو آپ ان کے گھر میں آپ کو موبائل فون ایسا نہیں ملے گا جس کے اوپر جو ہے وہ سکرین ہوتی ہے. وہ بٹن والے فون ان کے پاس ہوتے ہیں، بچوں کے پاس بٹن والے فون ہوتے ہیں، وہ بھی سستے جو ہمارے پاس ملتے ہیں اس طرح کے. اور ان کے گھروں میں وہ سکرینیں بڑی بڑی، وہ ٹی وی شی وی نہیں ہوتے. وہ صرف ان کے ہاں وہ ان کی تعلیم ہے جو ان کی اپنی دینی تعلیم وہ دیتے ہیں، اور اسی طرح گھر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. ادھر اسٹیمفورڈ ہل ہے، ہم دیکھتے ہیں ادھر لندن میں ہم تو یہاں پر ان کا آپس کا انتظام کیسا ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے تربیت دیتے ہیں کہ بچے جو ہیں نہ ان کے پاس فون ہے، نہ ان کے پاس وہ آئی پیڈ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ٹی وی ہے، نہ اس طرح کی چیزیں ہیں، بلکہ ان کا نظام جو ہے بالکل جیسے ہمارے ہاں پرانے زمانے میں ایک نظام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں، اور بعد میں کہ بھی سمپل نظام اس طرح کا انہوں نے بنایا ہوا ہے اور سسٹم جو ہے اس طرح وہ تربیت دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ یہ چلتا ہے، جبکہ دوسروں کو وہ دوسروں کے لیے وہ دیکھیں کہ سب کچھ ہے. آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹیلی فون موبائل فون نہ دیں، ان کو ایسی چیزیں نہ دیں تو وہ لڑ پڑتے ہیں، اور وہ ماں باپ سے بھی لڑ پڑتے ہیں. تو وہ اتنا زیادہ لڑتے ہیں کہ گھر سے نکل جاتے ہیں، اتنا حالت ہے. جبکہ دوسرا معاشرہ جو ہے اس طرح کا نہیں ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا صرف ہمارے معاشرے میں اسلام کو خراب کرنے میں، کیونکہ مستقبل میں کچھ قوتیں ہیں جو مسلمانوں سے ڈرتی ہیں، وہ اسلام میں یہ گند پھیلانا شروع کر رہی ہیں، اور بہت زیادہ اب یہ ہو گیا ہے. اب جیسے LGBT ہے، دوسرے بے حیائی کے کام ہیں، وہ بہت زیادہ آنے لگے ہیں، اور یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے پیچھے فضول تاکہ اس معاشرے سے ایمان کو کھینچ لیں. اب دیکھیں اللہ ہے اور آپ خود ہیں اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورت جو ہے اپنی مرضی سے کچھ کام کرنا چاہے، پابندی نہیں ہے، لیکن باقی ذمہ داریوں کا اس کو جواب دینا ہوگا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اور پھر خامد کا جو پیچھے مال ہے سب کچھ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ضرورت ہیں، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ نکاح کے بعد بیوی اپنے خامد کو اپنا سربراہ جو مان لیتی ہے، پھر اس کی اطاعت گزاری کرتی ہے، اس کے مال میں سے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کرتی، تو پھر وہ اللہ کی نیک بندی جنتی عورت ہوتی ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خاوند کی رضامندی میں فوت ہوئی وہ گویا جنت میں داخل ہوئی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ بہترین عورت وہ ہے جب اسے خاوند دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب اسے حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے، اور جب خاوند غائب ہو تو اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے.
اسی طرح سے آپ دیکھیں بدترین عورتیں بھی ہوتی ہیں جو صرف اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے یاریاں دوستیاں لگاتی ہیں، موبائل فون کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے دوسروں کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگا کر اپنے خامند کے ساتھ خیانت کرتی ہیں۔ بدترین عورتیں ہیں یہ۔ اور اسی طرح مال جو ہوتا ہے خامند کا، اس کو جب خامند غائب ہو تو خامند کے مال کو اپنے میکے والوں کو بھیجتی ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو بھیجتی ہیں، یا اپنے من پسند لوگوں کو وہ دیتی ہیں۔ تو یہ چوری ہے، یہ خیانت ہے۔ تو اس طرح کا کام کرنا گناہ ہے، اور قیامت کے دن یہ اللہ کو جواب ضرور دیں گی۔ اس طرح سے اپنی عزت کی حفاظت اور خامند کے مال کی امانت آسان کام نہیں۔ اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور خامند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے خود فرمایا حافظات للغیب بما حافظ اللہ، کہ یہ عورتیں جو خامند کی غیب، جب وہ غائب ہوتا ہے اس وقت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور خامند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ اس وقت خود نہیں کر رہی ہوتی بما حافظ اللہ، بلکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے بات، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ عورتیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں جو خامند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، صوم و صلات کی پابند ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے خامند کی فرما بردار ہو، پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے۔ مسند احمد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے خامند کی اطاعت کی، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نسائی شریف میں موجود ہے، کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے، اس کی اطاعت کرے، اپنی جان و مال کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ شوہر حکم دے تو اطاعت کرے، ایسا نہ کرے جو شوہر کو ناگوار ہو، یعنی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح سے جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کی شان ہی بہت بلند ہوتی ہے۔ وہ خوش اخلاق ہوتی ہیں، شوہر کی پرستار ہوتی ہیں اور بکثرت بچہ دینے والی ہوتی ہیں۔ آج کل تو بچہ دینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو بچے دینے والی بکثرت ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں اضافہ ہو، تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی طرف بہت خوش ہوں گے جس نے بچے زیادہ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہونے کا باعث بنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کی شفاعت کریں گے تو اس وجہ سے بھی جنت میں وہ جائیں گی۔ تو اس طرح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنے والی ہوتی ہیں، ان کی شان ہی بہت بلند ہوتی ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں اس آیت کے اگلے حصے میں۔ اگلا حصہ آیت کا ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر حکمران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، کیونکہ مرد عورتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے۔ پھر اگلی حصے میں نے عرض کیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ کون ہوتی ہیں؟ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے خامند کی باادب ہوتی ہیں، اور اس کی خامند کی غیر موجودگی میں
وہ اپنی عزت کا حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے خامند کے بچوں کا بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ بما حافظ اللہ، اللہ بھی ان کی حفاظت کرتا ہے، اس وقت اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ عورت حفاظت کرنے والی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ خود فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت حفاظت کرنے میں۔ پھر اگلا حصہ اب ہم پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے آگے، واللتی تخافون نشوزہن، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللتی، اور وہ جو تخافون جن سے تم ڈرتے ہو، تخافون خوف کرتے ہو، نشوزہن ان کی بدخوئی سے، ان کی سرکشی سے، ان کی نافرمانی سے، فَعِذُوهُنَّ، یعنی آپ کو اگر خوف ہے کہ عورت نافرمان ہو گئی ہے، سرکش ہو گئی ہے، بدخو ہو گئی ہے، تو فَعِذُوهُنَّ، پس اس کو ذرا آرام سے سمجھاؤ۔ فَعِذُوهُنَّ کا مطلب ہے اس کو آرام سے سمجھاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں نا، عورت جو ہے وہ جب سرکش و بدخوئی کیا ہوتی ہے کہ بات کرے تو تڑک کے بات کرے، اور آپ حکم کرو کوئی تو اس کی تعمیل نہ کرے، نافرمان ہو جائے اور بد اخلاق ہو۔ یہ سب سرکشی ہے، اس نشوزہ ہنہ میں یہی باتیں آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح اپنی جان میں یعنی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرے اور دوسروں کے ساتھ گھل مل جائے اور گپیں لگائے اور ہنسے اور اس طرح کی باتیں جس سے خامند کی غیرت جو ہے اندر سے پریشان ہو، تو اس طرح کی ہو، اور پھر غیر مردوں کو گھر میں آنے دے۔ یہ سب نشوزہ ہنہ میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سرکش ہو گئی ہے، وہ جو ہے تھوڑی سی وہ نافرمان ہے، سرکش ہے، اور یہ جو ہے بدخو ہو گئی ہے۔ بدخو یعنی اخلاق بھی برا، یعنی بات کرے تو ذرا تھوڑی سی اکڑ خالی سے کرے، تو اس طرح یعنی کہ، اور مال جو ہے عورت وہ خامند کا میکے والوں کو یا دوسروں کو دے۔ اسی طرح وہ جو ہے ٹی وی، انٹرنیٹ اور آئی پیڈ اور ٹیبلٹ اور موبائل فون اور ان چیزوں میں بے حیائی اور فحاشی اور گندی چیزوں میں اپنے وقت کو استعمال کرے، اور دوسروں کے ساتھ یا پھر فون پر دوسروں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹے بات کرے، اور خامد بیٹھا ہے اس کو کوئی دیکھتی نہیں ہے اور اپنی سہیلی سے باتیں لگاتار جاری ہیں، تو یہ جناب یہ بیٹھا ہے، وہ انتظار میں بیٹھا ہے بیچارہ، یہ لگی ہوئی ہے ادھر۔ یہ سب نشوزہ ہنہ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا سرکش ہو گئی ہے عورت، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسی طرح کی بات ہے۔ تو اسی طرح اولاد کو اچھی تربیت نہ دے، بلکہ اسلامی تعلیمات اولاد کو دینے میں مخالفت کرے کہ یہ تو جی وہ نہیں ہے، ماحول کا آئیڈیا نہیں، ماحول نہیں ایسا، آپ اس کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھا دو، آپ اس کو سائنس پڑھا دو، آپ اس کو دوسری لینگویج، دوسری چیزیں پڑھا دو، اسلام کیا کرنا ہے، اس نے کیا مولوی بننا ہے، اس نے کرنا کیا ہے؟ یہ ہے نا، پھر قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں پتہ چلے گا نا کیا کیا تھا میں نے، تو ادھر پتہ چلے گا۔ جو بیسک چیز ہے وہ تو آپ نے دی نا، لیکن اب دنیا کی طرف جو ہے نا آپ کا رجحان سارا ادھر ہے۔ تو یہ اس طرح کی عورت پھر کہ دوسروں کے سامنے اپنے خامند کی عزت نہ کرے، یہ بھی سرکشی میں آتی ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے خامند کو برے لقب سے پکارے، یا اس کو ایسے بولے جس طرح کرخت لہجے میں، یعنی دوسروں میں عزت افزائی نہ بنے، یعنی ایسے ہوا مارے یعنی۔ اور اسی طرح اپنے خامند کی ایسی عورت جو کہ یہ بھی سرکشی میں آتی ہے، نشوزہ ہنہ میں آتی ہے بات کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کے راز و نیاز کی باتیں، اسرار و رموز کی پوشیدہ باتیں وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، یہ بھی نشوزہ ہنہ میں آتا ہے کہ یہ گندہ کام کر رہی ہے، یہ غلط ہو گئی ہے، سرکش ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے خامند کے مال سے میں نے عرض کیا کہ بقدر ضرورت لے سکتی ہے اگر خامند نہیں ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ لے گی تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے بد اخلاق بن جائے اور وہ بھی بری بات ہے، اور اس طرح سے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ سرکش عورت اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اپنی عزت و آبرو کی خیال نہیں کرتی، وہاں بازار میں جاتی ہے تو سودا لینے یا کسی جگہ وہ دکاندار سے
وہ جب کہ اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑتی ہے عورت کو گھر سے نکلنے کی، خاوند نہیں ہے، وہ ضرورت پڑ گئی ہے کوئی چیز لینے کی، تو ضرورت یہ ہے کہ وہ چیز لے اور پیسے دے اور چیز لے اور واپس آئے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گپے لگائے اور پوری تفصیل سنائے اور باتیں سنائے اور اس طرح کی، یہ تو سب اسی میں آتا ہے، نشوزہ ہنہ میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے نا بہت ساری باتیں ہیں جو خیال رکھنی پڑتی ہیں، اور دوسروں کو دیکھ کر مسکرانا، ان کے ساتھ گھل مل کے باتیں کرنا، خامند کے دل پر اس وقت چھری چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں اجازت نہیں ہیں، تو اس لیے یہ حکم جو ہے اسے سرکشی میں آتا ہے، پھر یہ جو نشوزہ ہنہ میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر عورتوں میں ایسی صفات پیدا ہو جائیں یا نافرمان ہو جائیں یا ان میں ایسی برائیاں پیدا ہو جائیں تو اس وقت فائزوہن، تو ان کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھانے سے ٹھیک نہیں ہوتی، اگر سمجھ جاتی ہیں تو ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے، پھر تو کام ٹھیک ہو گیا گھر کا۔ اگر سمجھ نہیں ہو جاتی، ان کو سمجھ نہیں پڑتی ان کو، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، پھر آپ علیحدہ ہو جاؤ۔ فی المضاجع کا مطلب ہے ان کو بستر علیحدہ کر دو، یعنی ہم بستری نہ کرو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرنے سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، یہ دوسری بات بتائی، ایسا کرنے سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر حکم دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر اس کو مارو۔ اب یہ جو ہے نا مارنے کا حکم جو ہے شریعت کے اندر، جب میں نے اس کی تحقیق کی کہ کتنی جگہوں پر بندہ مار سکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت حکم ہے کہ جب عورت غیر مرد کو گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہے اور وہ غیر مرد کا گھر میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، تو اس بات پر بندہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ خطبہ جو حج کے موقع پر دیا تھا اس میں بھی یہ فرمایا تھا، حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات جس پر خامند چاہتا ہے کہ بھئی اس کے سامنے عورت آئے تو تھوڑی بن سور کے اچھی بن کے آئے اور خامند کے سامنے، اور اگر خامند چاہتا ہے ایسے نہ ہو تو یہ اسی طرح جیسے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے اسے وہ گندی بنی ہوئی ہے اس طرح مختلف عجیب طریقے سے، تو اسی طرح کی وہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ خامند کے سامنے وہ بندہ وہ عورت جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا بن سنور کے اچھا بن کے اور ذرا یعنی بہتر طریقے سے صاف ستھرا ہو کر اور اچھے لباس پہن کے آنا چاہیے، اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ اور ہر وقت اگر ایسے نہیں، یعنی اگر وہ ہر وقت ہی عورت جو ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے اور خاوند کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، مرتبہ نہیں دیتی، اس کی عزت افزائی نہیں کرتی، اچھا بن کے اس کے سامنے نہیں آتی، تو یہ بات بھی نشوزہ ہنہ میں آتی ہے، اس پر بھی مار پڑ سکتی ہے، یہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات کیا ہے کہ شوہر اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ جنسی طور پر اس نے ملاقات کرنی ہے، تو وہ اس کو اگر وہ شوہر بلاتا ہے اور یہ نہیں آتی، تو بار بار ایسا کرنے سے وہ نہیں آتی، تو پھر شوہر کو شریعت حق دیتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائے۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو پھر وہ جو ہے یعنی اس سلسلے میں بھی وہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کو مار بھی سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے فرض نمازیں چھوڑ دیتی ہے اور اب عورت پر غسل فرض ہو گیا ہے لیکن وہ نہاتی نہیں ہے، وہ غسل اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتی، ایسے پلیت پڑی رہتی ہے، تو اس وقت بھی مرد کو حق ہے کہ اس کو مار سکتا ہے، کیونکہ وہ فرض غسل نہیں کرے، کہ اس کے اوپر یہ حکم ہے اللہ کا کہ جب اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے فوراً غسل کرے اور اس کے بعد نماز شروع کر دے، حتیٰ کہ اگر حیض نفاس میں ہے تو اس وقت اس کا حیض وہ جو ماہواری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے فوراً بعد غسل کرے اور نماز شروع کرے۔ تو اسی طرح اگر وہ نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نافرمان ہو گئی ہے، اور اس وقت بھی مار اگر شریعت کے طور پر مرد کو حق ہے کہ وہ اس وقت مار سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر تیسری بات کہ گھر سے عورت باہر نکلتی ہے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، کوئی شرعی طور پر کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر سے باہر نکل جاتی ہے، مرد کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ اس سے پوچھے اور اس وقت اس کو مار کی اجازت ہے۔
تو یہ 4-5 چیزیں میں نے بتائی ہیں جس پر مار کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی حکم کیا ہے کہ وہ ایسے نہ مارے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ زخمی ہو جائے۔ تو یعنی یہ ہے کہ مار اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یعنی اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کر لی ہے، اور اپنی غلطی کا وہ احساس کر لے، اس طرح کی بات ہے۔ تو اس طرح سے حکم ہوا کہ آپ اس کو سمجھاؤ، اور یہ جو ہے اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اس کے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بستر علیحدہ کر دو کا مطلب ہے اس سے تعلق ازدواجی ذرا کم کر دو۔ اور اس میں بھی حکم ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کو ایسا نہ ہو کہ آپ گھر ہی چھوڑ دے، وہ دوسرے گھر چلی جائے، تو دوسرے گھر جائے گی تو ازدواجی تعلق کسی اور سے کوئی غلط کام نہ شروع کر دے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گھر سے باہر نہ نکالنا، رہے گھر میں، اور وہ خود بھی گھر سے باہر نہ نکلے، وہ بہت بڑا گناہ کرے گی۔ تو اور آخر میں فرمایا فَوَرِّبُوهُنَّ، اور اس کو آپ سزا دو، یعنی اس کو مارو، سزا دو۔ اب اگر وہ سزا اس کو آپ دیتے ہیں اور پھر سزا کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی فرما بردار بن جاتی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اب آپ کوئی اور بہانہ نہ ڈھونڈو، کوئی اور طریقہ نہ ڈھونڈو اس کو تکلیف دینے کا۔ یعنی جب وہ مان گئی ہے، اب مار بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو وہ مان گئی ہے، اب ٹھیک ہو گئی ہے، تو اب اس کو تکلیف نہ دو، اب بہانہ بھی نہ ڈھونڈو کوئی، اب اس باتوں کو، پچھلی باتوں کو ریپیٹ ہی نہ کرو، ختم کر دو، دفن کر دو، نئی زندگی گزارو، اور اپنی بڑک پن کو نہ رکھو۔ پھر تم یہ نہ سمجھو کہ میں بڑا ہوں، میں جو مرضی کروں، نہیں، پھر اس وقت اگر آپ کرو گے نا کچھ، تو پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیًا کبیرہ، بے شک اللہ، علیًا کا مطلب سب سے اعلیٰ شان والا ہے، کبیرہ کا مطلب سب سے بڑا ہے۔ پھر یہ نہ سمجھو تمہاری شان بڑی ہے یا تم بڑے ہو، تم کوئی بڑے نہیں ہو، پھر اللہ بڑا ہے، اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ خود بڑا ہے، اس لیے اس بڑے کی بات مان کر اللہ کا حکم مانو، پھر گھر کو آپ بخوبی چلاؤ، پیار سے، محبت سے، خلوص سے چلاؤ، اس طرح سے آپ کا جو ہے نا گھر پھر بہترین ہو جائے گا، تو گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ جو عورت نہ سمجھے اس کے ساتھ تعلقات ازدواجی موقوف کر دو، پھر یعنی اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو مارو، لیکن زخم نہ پڑے اس کو، نہ اس پہ منہ پہ مارو، نہ اس کو ایسے مارو کہ بھئی وہ زخم ہو جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی اس طرح ہو، یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے ہم تک پہنچایا۔ تو اس لیے حدیث جو ہے اس کے مطابق دیکھیں کہ یہ بھی ایک عورت پر حکم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی ایسے کسی شخص کو گھر میں نہ آنے دے جس کے آنے سے میاں ناراض ہوتا ہے۔ تو خامند کا حق ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو روٹی، کپڑا اور مکان دے، جگہ دے، اور مرد عورت جو ہے وہ آپس میں محبت پیار سے رہیں۔ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے، جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے ہوتے ہیں، محبت سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو محبت پیار سے دیکھتے ہیں، تو اللہ بھی ان پر پیار کی نظر ڈالتا ہے اور اپنی رحمتوں سے ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، ان کی محبت میں اضافہ کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں بھی ان کے مقام کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ، کیونکہ دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بندے نے یعنی مرد نے عورت کو اپنی زندگی میں شریک بنایا، تو اس نے ثابت کر دیا کہ میں ایسا ہوں کہ میرا شریک موجود ہے، میری بیوی ہے، اور پھر بچے ہو جاتے ہیں، وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، پھر اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ بندہ کتنا اچھا ہے، یہ دیکھو اس نے اپنی بیوی شادی کر لی، اب یہ شریک ہو گئی اس کی بیوی اس کی زندگی میں، تو اس نے ثابت کر دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میری بیوی میری زندگی میں شریک ہو گئی۔ اکیلا پھر اللہ ہے،
اس نے اللہ فرماتا ہے اس نے میری وحدانیت کا اس نے ڈنکا بچا دیا۔ شادی کرنا، نکاح کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ ان دونوں پر نظر کرم فرماتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے ان کے مقام کو اللہ بڑھاتا ہے جو شادی کر کے ایک دوسرے کے لیے حقوق ازدواجی پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے، اللہ جلیل القدر ہے، اعلیٰ شان والا ہے۔ اور یاد رکھیں میاں بیوی جب آپس میں محبت پیار سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اگر میاں بیوی اچھے ہوں ان کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، پھر اولاد جو ہے ماشاء اللہ وہ بھی خوش ہوتی ہے، اور اولاد کو دیکھ کر، میاں بیوی کو دیکھ کر اللہ اور اس کے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور عزت و مرتبے کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ خاندان جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چل کر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بڑا مقام پاتا ہے۔ اور اگر اس طرح کے سارے خاندان ہوتے جائیں، ہر گھر اسی طرح بنتا جائے، تو پورا ملک وہ خوشحالی اور ماشاءاللہ شادابی میں اپنا مقام پھر آپ رکھتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پورے ملک میں ہوتی ہیں، پھر پورا ملک ترقی کر کے دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔